السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محرم اسلامی تکوین کا پہلا مہینہ ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ، سادہ اور آسان زبان۔ اسلامی کیلنڈر کو تقویم ہجری کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ یہ ہجری سن قمری حساب پر چلتا ہے، یعنی چاند کے حساب سے۔ یہ بات اہم ہے کہ اسلامی کیلنڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ صورت میں نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اسلامی ریاست میں مختلف جگہوں پر خطوط اور سرکاری معاملات میں تاریخیں مختلف انداز سے لکھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض اوقات الجھن پیدا ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایک اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے مختلف تجاویز دیں۔ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آغاز ہو، کسی نے کہا کہ بعثت یعنی وحی کے نزول سے، کسی نے ہجرت کی تجویز دی۔ آخر کار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے پر سب نے اتفاق کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا جائے، کیونکہ ہجرت اسلام کی نئی شروعات تھی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، مسلمانوں کو آزادی ملی، دین کی ترویج کا راستہ ہموار ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تھی تو پھر سال کی شروعات محرم سے کیوں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں عربوں کے پرانے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ عرب لوگ محرم کو پہلے سے سال کا پہلا مہینہ مانتے تھے۔ ان کے نزدیک سال کی شروعات محرم سے ہوتی تھی۔ جب حضرت عمر نے ہجرت کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا تو محرم کو پہلا مہینہ رکھا گیا تاکہ لوگ پرانے ترتیب سے مانوس رہیں اور نئے نظام کو قبول کرنا آسان ہو۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ تو محرم سے کچھ پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور اس پر عمل ربیع الاول میں ہوا۔ اس لیے صحابہ نے مناسب سمجھا کہ چونکہ ارادہ ہجرت محرم میں ہوا تو یہی سال کا آغاز بھی ہو۔ محرم ہمیں نئی شروعات، قربانی، صبر اور دین پر ثابت قدمی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف تقویم کی تبدیلی نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں نئے عزم کے ساتھ داخل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب اس بابرکت مہینے کے اصل مقصد کو جان سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔